جی بسم اللہ جی، السلام علیکم. میں ہوں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ میں روز پیشن گوئیاں دے رہا ہوں، اور جس میں جو ہے وہ پیشن گوئیاں اس کے مطابق چل رہی ہیں اور وہ ہوتی جا رہی ہیں. آج میں کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ جو آج میری جو پیشن گوئیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو جے آئی ٹی پیش ہوئے تھے، جو پنجاب میں حکومت نے بنائی تھی، اس میں افسران تھے، تو اس کا کیا بنا اور اس کا آگے کیا ہے. دوسری بات کہ لوگ کہہ رہے ہیں، سننے میں آیا کہ جی پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں نون لیگ میں. تو یہ میں بتاؤں گا کہ وہ اپنی پارٹی بنائیں گے یا نون لیگ میں جائیں گے. تیسری چیز، لوگ کہہ رہے ہیں جی جو پی ٹی آئی کے لوگ جو چلے گئے ہیں چھوڑ کے، وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا. اس کے بعد یہ بھی کہ جی شہباز شریف صاحب گئے زرداری صاحب کے پاس لاہور میں، اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا. پھر جو ہے نون لیگ نے کہا ہے کہ جی ہم پنجاب سے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کھڑے کریں گے، اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا. اچھا، اس کے علاوہ آج میں اور دو باتیں بتاتا ہوں کہ اب دنیا میں نے سفر کیے، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے واقعات جو دنیا میں ہوئے کو ایک واقعہ بھی بتا دیا کروں گا، اور ایک اچھی بات بھی بتایا کروں گا. لوگوں کے سوالات، میں نے کہا ہے کہ کومنٹس میں آ کے اپنے سوال لکھ دیں، اپنا نام، امی کا نام اور جو تاریخ پیدائش ہے، اور اپنے سوالات، اس کو میں اگلے پروگرامز میں جواب دوں گا. تو خیر، پروگرام میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان صاحب پیش ہوئے جے آئی ٹی میں. وہ جو واقعہ ہوا تھا 9 مئی والا، اس میں پیش ہوئے، ایک جے آئی ٹی بنی تھی. تو اس میں خان صاحب سے جو سوالات کیے تھے، جو افسران تھے، اعلیٰ افسران جو تھے، انہوں نے سوالات کیے خان صاحب سے کچھ. تو خان صاحب نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے، اور ان کے سوالات پہ جو الزامات تھے ان کو مسترد بھی کیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک بات اور بھی کی تھی، جو میں اس کے اندر بات میں سے ایک بات کو انہوں نے کہا میں اقتدار میں آؤں گا، یہ بات انہوں نے کی تھی. اچھا، اب جو لوگ ہیں، مجھے پھر پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب، جناب شہزاد خان صاحب، عمران خان صاحب نے کہا میں اقتدار میں آؤں گا. دیکھیں، جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ لیڈر ہی ہوتا ہے. ایک بات تو یہ، میں نے کہا تھا یہ عمران خان مشرق کا سورج ہے، اور میں نے کہا سورج اگر غروب بھی ہو جائے تو وہ طلوع ضرور ہوتا ہے. ڈیوائن لا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو کیس ہے، پہلے تو میں یہی بتاؤں کہ یہ جے آئی ٹی میں جہاں پیش ہوئے، تو یہ کیس اس لیول کا ہے جس میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں جفر سے بتا رہا ہوں کہ یہ آرمی ایکٹ میں نہیں جائے گا، اس طرف نہیں جائے گا. یہ پاکستان کی یہ جو ہماری عدالتیں ہیں اپنی انسداد دہشت گردی، ادھر بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کیس کمزور ہو گیا ہے، یہ میں نے کہا تھا، اور آگے میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ کمزور ہو جائے گا. اچھا، دوسری چیز یہ تھی کہ ایک اور کیس کی جب بات چھیڑی ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ، وہ بھی میں نے کیس کمزور بتایا ہوا ہے. القادر ٹرسٹ، میں نے کہا تھا یہ الجھے گا، لیکن جو کچھ بھی ہو، خان اوگسٹ سپریم کورٹ سے، ایپیکس سپریم کورٹ سے کلیئر ہوگا، یہ میں نے کہا ہوا ہے. اچھا، تو یہ بات تو میں نے آپ کو دے دی. اچھا، اس کے بعد اب ایک سوال اور آ رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب نے ابھی تک، لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کوئی بیان دیے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، یہ، لیکن پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اگر میں نے کوئی بیان دینا بھی ہوگا، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو میں خود ٹی وی بھی آ کے کہہ سکتا ہوں. تو انہوں نے انکار کیا. اچھا، ابھی ایک اور بات ٹریول ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے کہ جی جناب پرویز خٹک صاحب نون لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں، چلے جائیں گے. ٹریول ہے بات. اچھا، میں نے ایک پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت بنا سکتے ہیں، ایک بات. اب دوسری بات میں نے یہ بھی کی تھی کہ 4 پرویز ہوئے ہمارے ملک میں، پرویز مشرف صاحب، پرویز کیانی صاحب 2 فوج میں تھے، اور 2 سیاست میں، پرویز الہی صاحب، پرویز خٹک صاحب. تو میں نے کہا تھا پرویز نانو سونیا کدی چھوٹا نہ سمجھنا، بڑے بڑے دبنگ نہ ہوں دینے. اب پرویز خٹک صاحب کوئی دبنگ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ایک بات یہ بھی میں ایک دے رہا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب دبنگ فیصلہ کر سکتے ہیں جو پی ڈی ایم کے لیے
سر درد بن جائے گی. اور ادھر پرویز الہی صاحب جو ابھی بند ہیں وہ بھی کوئی ایسا فیصلہ دے دیں گے جو پی ڈی ایم کے لیے سرد درد بن جائے گی. دوسری بات، ابھی تک ایک بات اور کروں کہ ایک سوال اور ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی، مجھے بہت پوچھ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو چلے گئے تھے موروثی سیاست والے یا جو بھی تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا سونیا گنگا تے جمنا پٹھی بھی ہو سکتی ہے، یہ بات کی تھی. آئندہ آنے والے ٹائمز میں آپ غور کیجئے گا کہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. اگر آپ پی کے میں جائیں تو ادھر فضل الرحمان صاحب اور جناب پرویز خٹک صاحب امیدوار وزیر اعلیٰ ہے. پہلے گو کے صدر پاکستان کے امید رکھتے ہیں جناب فضل الرحمان صاحب. ایک لڑائی وہاں چھڑ جائے گی ادھر کے پی کے میں. دوسری طرف پنجاب میں یہ جو ہے نون لیگ یہ کہتی ہے، سوال آ گیا کہ جناب ہم اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے پنجاب میں، جو ایم پی اے بھی پنجاب کے ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے، ایم این ایس بھی. اور پنجاب صوبہ بہت بڑا ہے، جو پنجاب جیتتا ہے وہی وزیر اعظم اسی کا ہی ہوتا ہے. ادھر پیپلز پارٹی بھی سوچ میں ہے کہ ہم نے تو بلاول بھٹو لانا ہے، ڈبل بی کا مالک، 1/12 کا مالک ہے. اچھا اب 1/12 3 جگہوں پہ ہیں. 1/12 عمران احمد خان صاحب ہیں، 1/12 شہباز شریف صاحب ہیں، 1/12 بلاول بھٹو ہے. نواز شریف صاحب 1/12 نہیں ہے، وہ 1/4 کے مالک ہیں. جناب مریم محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ بھی 1/12 نہیں 1/4. لیکن ہمارے ملک میں جو وزارت عظمیٰ کی لڑائی ہے وہ 1/12 کی ہے. اچھا اب وزیر اعلیٰ کی بھی ایک لڑائی میں ایک بات بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ 1/4 کے خانے کے مالک ہیں، جبکہ عبدالعلیم خان صاحب 1/12 ہے. تو وہاں پہ بھی ایک بڑا سخت معاملہ آ رہا ہے. سارے لوگ پی ڈی ایم سوچے گی کہ ہم کہاں جائیں. اگر پرویز خٹک صاحب نون سے ہاتھ میں لاتے ہیں تو مقابلہ پھر بھی فضل الرحمان صاحب سے، نہیں ملاتے تب بھی فضل الرحمان سے. یعنی کہ کے پی میں یہ مسئلہ، یہ نون اور تحریک عدم استحکام آپس میں ہاتھ میں لاتی ہے تو بھائی وہ نون کہے گا ہماری وزیر اعلیٰ آئے گا، یہ تحریک استحکام کہے گی ہمارا آئے گا. ایک وہاں پھڈا. تو 2 بڑے صوبے ایسے ہیں جس میں بڑے پھڈے ہیں. سندھ کی حد تک تو وہ طے خود ہی زرداری صاحب اس کو وہ جیتے آئی، پیپلز پارٹی جیتتی آئی ہے. تو یہ چیزیں آگے میں جا کے دیکھ رہا ہوں. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے ہمیشہ ہی کہا کہ ان کو خود اپنے مائنڈ سے چلنا چاہیے، اپنی سوچ سے. اور اگر ان کو قید کر لو گے تو نیلسن منڈیلا بن جائیں گے، اور اگر کچھ اور کام ڈال دو، نااہل کر دو تو سمپتھی کے ووٹ ملیں گے. یعنی کہ آپ ہر جگہ پھنس گئے ہیں. تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں الٹی گنگا سونیا مینوں نظر آ رہی ہے. ببر شیرو گل ہن شروع ہوئی ہے تے اگے جا کے ود جائے گی. اچھا اس کے بعد ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ ایک پیشن گوئی میری پوری ہونے جا رہی ہے. پیشن گوئی یہ تھی، میں نے کہا تھا کہ جو الیکشنز ہیں وہ نومبر میں ہوں گی. آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور میں جناب آصف علی زرداری صاحب کے گھر گئے، ان کے پاس گئے، اور ادھر جو بھی ان کی حکومت سے ریلیٹ جو بھی باتیں ہوئی ہوں گی، ظاہر ہے بے شمار باتیں ملک پاکستان سے ریلیٹ بھی ہوں گی، دبئی سے ریلیٹ بھی ہوں گی، انگلینڈ سے ریلیٹ بھی ہوں گی، باتیں تو بہت ہوئی ہوں گی. اچھا اس بات میں اسمبلی کی بات ہوئی کہ جی اسمبلی جو ہے وہ توڑ دیں اگست کے دوسرے ہفتے. پیشن گوئی میں نے کی ہوئی تھی کہ اسمبلی مدت پوری نہیں کرے گی، اسمبلی ٹوٹے گی چاہے ایک دن پہلے ٹوٹے. تو بات میری وہ کمپلیٹ ہوتے جا رہی ہے، اسمبلی ٹوٹے گی اور اس کے بعد 90 دن ملیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. 90 دن کے بعد ہوں گے. اگر اسمبلی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن. تو جو میری پیشن گوئی ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن آئیں گے نومبر میں. اچھا آگے جو ہے وہ میں بات سیاست کی کر لی، اور اب میں نے کہا تھا کہ میں کوئی اپنے واقعات بھی بتاؤں گا جن جن ملکوں میں گیا ہوں. ظاہر ہے میں نے 30 سے زیادہ ہندوستان کے میرے ٹریول ہیں. نیپال میں گیا ہوں تقریباً
15-20 دفعہ ادھر گیا ہوں، بنگلہ دیش 20-25 دفعہ، امریکہ، برطانیہ، مڈل ایسٹ، سارک، افریقہ سب گیا ہوں، لیکن واقعات بھی ہیں. گیا میں پامسٹری میں اپنے ملک پاکستان کی جھنڈے کے ساتھ گیا ہوں الحمدللہ. اچھا، میں سب سے پہلے جارڈن گیا. پرانی بات ہے، جارڈن جب میں گیا تو وہاں پہ میں ایئرپورٹ اترا اور میں گاڑی میں بیٹھا اور میں جہاں بھی میں نے جانا تھا جس رہائش میں وہ چلا گیا. میں کہا دیوار اللہ جانا ہے، وہ چلا گیا. میں نے کہا نا پاکستانی کے فلوس کیا ہے کیا. اس نے کہا جی ہم نے نہیں لینے. میں کہا نہیں دینے. خیر انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. میں بڑا پریشان، میں نے نا پاکستانی کہا ہے، پاکستانی. اچھا پھر میں کسی ہوٹل میں گیا، میں کہا یہ نا پاکستانی. انہوں نے مجھے کھانا دیا، پیسے نہیں لیے. میں کیا یہ چکر کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب کسی مشکل میں آ گیا تھا جارڈن، تو اس وقت ہمارے جو جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، انہوں نے وہاں پہ فوج بھیجی اور جو ہے کیا کہتے ہیں جارڈن کو اس مشکل سے نکالا، آزاد کرا دیا. کسی ملک نے حملہ کرنا تھا تو وہ ہمیں بڑا لائک کرتے ہیں جارڈن. مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ ایک واقعہ تھا. باقی اچھی بات بھی میں بتاتا جاؤں گا. میں یہ کہوں گا جاتے جاتے کہ دیکھیں یہ جو ہمارے مزدور ہوتے ہیں یا ہمارے گھر کام کرتے ہیں، ورکرز جو کام کرتے ہیں، جو ہم خود کھاتے ہیں نا، ہم ان کو کھلائیں. جب ہم ان کو کھلائیں گے تو یہ ہمیں دعا دیں گے. سب سے پہلے یہ دعا دیتے ہیں اور ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا. میں اس کے حوالے سے کل بات بتاؤں گا کہ میرے گھر میں خود میری کرما والی نے رزق کے حوالے سے کیا بات تھی اور میں نے اس کے حوالے سے کیا بات کی. تو میں بالکل بتاؤں گا کل کے واقعات میں ساری بات. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.